السلام علیکم. مانور حیات کی طرف سے کوشچن آیا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود ایموشنلی ابیوسو پیرنٹس وداؤٹ ڈسرسپیکٹنگ دیم. دس ایشو ازنٹ sufficiently highlighted from an Islamic perspective. It is actually اسلام میں اس سے زیادہ زور کسی بات پہ رکھا ہی نہیں. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کرو. اصل میں جو احسان کا لفظ ہے نا وہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ سائیکالوجی جو ہے نا اسپیشلی نان عربس کی وہ کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کا سب سے بڑا جو حقدار ہے نا وہ آپ کے ماں باپ ہے, ماں اور پھر باپ آف کورس. یہ جو معاملہ ہے نا انصاف کا, یہ انصاف اور رحم میں اور انصاف اور احسان میں فرق سمجھیے ذرا. یہ آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اصل میں جو ہے وہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے. آپ کا بچے آپ کا ٹریننگ پروگرام ہے. فیملی یونٹ جو ہے نا وہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کے تمام تر معاملات کو آسان اپنی تھیراپی کرنے کا, کہ سب باقی کے معاملات بھی آپ کے اسی طریقے سے چلیں. اب رہی بات ماں باپ ایموشنلی ابیوسو ہیں, تانا کا جو ہے وہ پڑتا ہے آپ کو ہر بات پہ, یا مار پڑ جاتی ہے, یا گالی چلتی ہے گھر پہ, یا اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیسٹ بہت بڑا ہے آپ کے اوپر. ہر انسان کے اوپر اپنا اپنا ٹیسٹ آئے. زیادہ تر لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو ٹیسٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ تو آپ نے جو بات کی ہے یہ تو پراپر ٹیسٹ ہے آپ کا. اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ تمہارے جو رحم کا اور احسان کا سب سے بڑا حقدار تمہاری ماں ہے, پھر تمہاری ماں ہے, پھر تمہاری ماں ہے, اور پھر تمہارا باپ. اب رہی بات کہ ٹھیک ہے کتاب میں تو اچھا لگتا ہے, جب کس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے ٹیسٹ تو اسی کے اوپر آتا ہے, تو پھر بس نبی علیہ السلام کا ارشاد آ گیا, بس پیچھے کیا کہانی رہ گئی. تو کیا کیا جائے پھر؟ کوئی جگہوں کے اوپر اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے یہ امتحان کے بس میں نہیں رہتا, تو بس یہی موقع ہے کہ اسلام آپ کا ٹیسٹ ہو گیا وہاں پہ آ کے. تو یہ تو کبھی سوچنا بھی نہیں آپ نے کہ دنیا میں کسی اور بندے کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اور ماں باپ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک نہ ہو. ماں باپ ہیں ہی آپ کے حسن سلوک کی تھیراپی کے لیے, تاکہ آپ کی جو سائیکالوجی ہے, کیمسٹری ہے, وہ بن جائے کہ آپ حلیم کتنے ہیں, آپ کتنے بردبار ہیں, کتنے معاف کرنے والے ہیں. اور آپ جب خود ماں باپ بنیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کی جو ہے نا معاف کرنے والی صفت جو ہے وہ کتنی آپ کے اوپر پریکٹس کی گئی ہے. تو وہ احسان کو چکائیں پہلے, بعد میں باقی کے اور احسان کرنا. پہلے یہ والے احسان تو چکائیں جو ماں باپ نے آپ کو کے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو یہ بس میں حضرت موسیٰ کے دور کے جو قصے چلتے ہیں وہ تو نہیں سناتا ہوتا, مگر یہاں پہ ضروری ہے کہ میں آپ کو سناؤں تاکہ فلسفہ کلیئر ہو. کہ ایک شخص تھا, اس کی شکایت یہ آئی کہ اس نے پورے محلے میں تعفن مچایا ہوا ہے, اس نے سور پالے ہوئے ہیں. اور حضرت موسیٰ کو شکایت آئی کہ اس کو ہمارے محلے سے نکالیں, یہ معاملہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے. نہ صرف وہ چیخو پکار کرتے ہیں ساری رات اور دن کو, بلکہ بس سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے پھر اس بندے کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ واقعی اس نے گھر میں 2 سور رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہی پالتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ کیوں بھیا یہ کیا ماجرا ہے, کیا کر رہے ہو تم اس وقت؟ تو وہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ ہمارے باقیوں کے لیے بھی, مگر میں کیا کروں. میں کسی کو اللہ نے امتحان میں ڈال دیا ہو تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ تو مطلب میرا تو نہیں اس میں معاملہ, تو اللہ ہی امتحان میں ڈالنے والے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پہ ایسا کیا امتحان ہے؟ یعنی صرف میرے پہ احسان نہیں ہے, امتحان نہیں ہے, یہ میرے ماں باپ کے اوپر امتحان آیا ہے کہ اللہ نے ان کو سور بنا دیا اور میں ان کو دن رات ان کی خدمت کر رہا ہوں. واقعہ جیسا بھی ہے ضعیف ہے کہ صحت ہے اس حدیث کی, اس واقعے کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ فلسفہ بہت کلیئر کر دیتا ہے. اسلام کی جو فلسفے کی روح ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب ہمیں حکم ملا نا کہ انہیں اف تک نہ کہو, تو اف تک نہ کہو کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ ایکسپریشن بھی نہیں جا سکتے, ماں باپ کی طرف ایکسپریشن بھی نہیں جا سکتے کہ آپ کو تکلیف جو ہے نا وہ کس طرح کی ہو رہی ہے. کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک سسٹم ہے اسلام کا, فیملی یونٹ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. دنیا میں انسان کی انٹری جو ہے وہ دنیا میں انسان کی ٹریننگ جو ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے تھرو کرواتے ہیں.
اب رہی بات کہ ہاں جی ساحل صاحب آپ کو ایسے ماں باپ نہیں ملے اس لیے آپ کو بہت آسان ہے، تو میں آپ کو ایسے کروڑوں لوگوں کی داستانیں ہمارے تک پہنچ چکی ہیں، ہمارے عرب سے لے کے موسیٰ سے لے کے آج تک یہ فطرت کا نظام چیختا ہے اندر سے کہ اگر ایک انسان نے اس احسان کا بدلہ ہی نہیں چکایا تو وہ باقی کی نیکیوں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ آپ تو احسان فراموش ہیں، آپ یہ تو سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ ماں باپ پہ احسان کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سوچنا شروع کریں کہ ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکایا ہوا آپ نے، آپ لوگوں پہ احسان کرتے پھرتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں ہے نا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اس آیت کی اگر آپ سائیکالوجی سمجھیں نا اللہ تعالیٰ نے کس طرز میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بیس لا ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بس لا پریزنٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. اور آپ ڈنڈے کھائیں، جوتیاں کھائیں اپنے ماں باپ سے، تانے سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جتنے مرضی تکلیفیں آپ کو آ رہی ہیں یہ تو آپ نے سہنا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں. ماں جیسی ہے باپ جیسا بھی ہے، وہ باپ اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ بتائیں کسی ایک بندے نے اپنے ماں باپ اپنی مرضی سے رکھے ہوئے ہوں، آپ کے بچے آپ کی مرضی سے نہیں آتے تو آپ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے اوپر ہم دفعہ لگائیں گے کہ یہ کیس کیا جائے، مقدمہ دائر کیا جائے کہ ایسا ہی کیوں ماں باپ ملا. اللہ کا اس سے بڑا امر کیا ہونا ہے کہ کون ماں اور کون باپ ہے آپ کا؟ یہ اللہ کا امر ہے جو آپ کے اوپر آیا ہے، اور یہی امتحان ہے. اس بارے میں کسی اور تردد میں مت یا اضطراب مت رکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر احکامات کی جو ہے نا جو اس کی ڈیل کرنے کے احکامات کی آیتیں بالوالدین احسان، کہ بس اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہے ہمارا. ماں باپ پہ احسان کریں، اور وہ والا احسان نہیں جو اردو والا احسان ہوتا ہے، عربی والا احسان کریں. ایک احسان کا فلسفہ جو ہے نا وہ سمجھ لیں بس کہ احسان وہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کی اپیرنٹلی سامنے نظر آ رہا ہے کہ بنتا نہیں ہے پھر بھی آپ اس کو دے رہے ہوں، اس کو احسان کہتے ہیں نا. تو بس آپ احسان کریں. یہ دنیا میں ہم احسان کرنے ہی آئے ہیں، یہ اس میں کوئی اور کام نہیں ہے مسلمان کا. مسلمان صرف محسن ہے دنیا کا. آپ جب تک آپ اسلام کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تب تک آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ تکلیفیں جو ہے نا یہ اسلام مسلمان کا لائف سٹائل ہے. تکلیف کاٹنا مسلمان کا لائف سٹائل ہے. مسلمان کا لائف سٹائل عیاشی نہیں ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جس بندے پہ 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں ہے یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. آپ تو مطلب اللہ کے امر کے تھرو آپ کے اوپر یہ ٹریٹمنٹ آ رہی ہے، تو بس آپ کا بس جس اللہ نے وہ ماں باپ دیے ہیں وہ اسی اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو یہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے. آئی ہوپ اٹس کلیئر. میں جانتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تکلیف کا جو کتنی تکلیف میں ہیں لوگ. مجھے پتہ ہے کس ایکسٹینٹ تک انسان جا سکتا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن کا برڈن ہوتا ہے. ماں باپ سے زیادہ کوئی پیار محبت تو کر نہیں سکتا. ان کی طرف سے اگر شدت کا سلوک ہو رہا ہے، تشدد کا سلوک ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے آپ کے اوپر، تو پھر تو دنیا پوری کی پوری جو ہے نا ایک نائلسٹک فلاسفی میں چلی جاتی ہے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل میرے لیے جو میری ماں ہے وہی اگر اپنا رحم ختم کر رہی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ دنیا سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھوں؟ مانتا ہوں یہ تکلیف دے ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو بس احسان کریں گے آپ دنیا پہ. یو آر اے گیور، اور گیور اچھے ماں باپ پہ احسان کرنا کہ احسان کرنا ہوا، نیک ماں باپ پہ احسان کرنا کہ احسان کرنا ہوا. احسان تو کرتے ہی تھا جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. آپ کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو میں اپنے استاد سے پوچھا کہ صدقہ کتنا دیا جائے، تو فی البدی انہوں نے اگلے سیکنڈ میں جواب دیا اتنا دیا جائے جتنے میں تکلیف شروع ہوتی ہے. یہ 10 روپے دے دیا آپ نے، لاکھوں روپے لاکھ پتیوں نے 100 روپے دے دیے، 1000 روپے دے دیے، یہ کوئی صدقہ ہے؟ تو کہتا صدقہ تو ہوتا ہی تھا جب تکلیف شروع ہو. اتنا صدقہ ہوتا ہے جتنے میں تکلیف شروع ہوتی. تو چاہے کسی کو کم پہ شروع ہوتی ہے کسی کو زیادہ پہ. یہ اسلام کا فلسفہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے لوگوں کی تکلیف محسوس کرنی ہے. لوگوں کی تکلیف محسوس نہیں کر رہے تو آپ تک کون سا دین پہنچے؟ ہم تو بالکل دین سے آ رہی ہیں اگر ہمیں لوگوں کی انسانوں کی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے جتنی ایمپتھی کی آیتیں اور فلسفہ قرآن پاک میں بھرا ہوا ہے. آپ سوچیں طوائف کتے کو پانی پلا کے جنت میں جا رہی ہے اور ہم انسانوں کو کر رہے ہیں لاؤبالی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان سے کہ نہیں یہ تو اللہ کے یہاں ڈیزرونگ نہیں. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کہ ہم سب لوگوں کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے یا بد اخلاق ہے، دوستی ہے. ماں باپ اپنے امتحان میں اپنی قبر میں جو بھی سوال جواب دیں
آپ کی قبر میں جو سوال ہونا ہے وہ یہ نہیں ہونا کہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ سخت ہے تو چلو خیر ہے. کوئی ایسی جرا نہیں ہے اسلام میں کہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرو. نیکی کرنی ہے، تکلیف کاٹنی ہے، تبھی نیکی کا مزہ بھی آئے گا جب ایسی جگہ پہ نیکی ہو جہاں پہ اپیرنٹ سینس بنتی نہیں ہے اس کی. احسان کا مطلب یہ ہے. سو بہت احتیاط سے اس بات کو سمجھیے. ماں اور باپ چابیاں ہیں جنت کی. سارا کچھ دنیا پوری چرچا ہو رہا ہوگا آپ کا، دنیا میں سب سے با اخلاق آدمی ہے، بڑا حلیم ہے، بہت بڑا ریشنل تھنکر ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفسر اور مفکر ہے، مگر ماں باپ جو ہے نا وہ تڑپا کے رکھے ہوئے ہیں تو بچت تو نہیں ہو سکتی اس کی. ہم سب کو یہ بیسک فلسفہ کلیئر ہے. جہاد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اس علت پہ چھٹی دے دی تھی کہ جا ماں کی خدمت کر. تو اٹس اے بگ پرابلم، اٹس اے بگ پرابلم اگر ہم انصاف کے کٹہرے میں لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. وہ بھی نعوذ باللہ اپنی ماں کو انصاف کے کٹہرے میں. ایسا ظالم کون ہے جو اپنی ماں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ جیسی مرضی ہے وہ ماں، اس کی ماں ہے، وہ اس پہ رحم اور احسان کے دفاتری کھولے گا. کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا کہ یہ شی اور ہی ڈز ناٹ ڈیزرو اٹ. اور میں نے عمومی فلسفہ دیکھا ہے، بروکن فیملی ڈس آرڈر کہتے ہیں سائیکالوجی میں. باپوں کے ساتھ تو اتنے ہم شدت پسند ہیں کہ باپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ غلطی بھی کی تو معاف نہیں کرنا. یہ اس قسم کے ہم بے رحم اور سخت دل لوگ ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے اور باپ ہے کون. ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا وہ بندہ آپ کو آپ کے اوپر جان دینے کے لیے. اس کو آپ لوگوں نے کٹہروں میں، ہم سب نے، میں نے بھی، ہم سب کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. عمومی رویہ دیکھیں ماؤں اور باپوں کے بیچ میں اتنا تضاد ہے کہ باپ کو ایک شدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. سو اپنے بچوں کو جس طریقے سے آپ پیار کرتے ہیں نا اس کا موازنہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ سے پیار کریں. یہ ہم نے نیچے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ ماں باپ کی خیر ہے، بچوں سے پیار کرنا. ہم نے اس قسم کے بے رحم ماں باپ ہیں ہم. جو اپنے ماں باپ سے ہی نہیں پیار کر سکا اس نے کیا بچوں سے پیار کرنا. وہ تو ایک احسان فراموش آدمی ہے. احسان فراموش مسلمان نہیں ہو سکتا. انسان ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان کیا ہونا اس نے. مسلمان تو اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے.